بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کا مہینہ بہت فضیلتوں کا حامل ہے، خصوصاً جو عشرہ ذی الحجہ ابتدائی 10 دن ہیں۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے کی سورۃ الفجر کی جو ابتدائی آیات ہیں، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین نے لکھا اس سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں، ابتدائی عشرہ مراد ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ کو تمام دنوں کے اعمال سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی بقیہ دنوں میں اگر کیا جائے تو ان 10 دنوں کے اعمال سے بہتر نہیں ہو سکتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا بھی اس مقام اور مرتبے تک اس عشرے میں کیے گئے اعمال صالحہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ البتہ وہ مجاہد خرج بنفسہ و مالی، جو اپنی جان اور مال دونوں لے کر میدان جہاد میں اترا اور واپس نہیں لوٹا، یعنی مال بھی اس کا خرچ ہو گیا، جان بھی راہ خدا میں اس نے نچھاور کر دی، جان آفری کے حوالے کر دی، شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گیا، وہ شہید تو آگے بڑھ گیا، اس کے علاوہ کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسی طرح ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بھی روایت کرتے ہیں کہ اس عشرے میں جو اعمال ہوتے ہیں وہ شرف قبولیت جلدی پا لیتے ہیں۔ اس کے ہر دن کے روزے پر 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پوری امید رکھتا ہوں کہ 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کو اللہ معاف فرمائیں گے، اور ہر رات کی عبادت پر لیلۃ القدر کا اور شب قدر کا ان کو ثواب ملتا ہے۔ اس عشرے میں چاند نظر آنے کے بعد جن کا قربانی کا ارادہ ہو، ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے ناخن نہ کاٹے، اپنے بال نہ کاٹے، اور بال میں زیر ناف بال بھی آ گئے، اور یہ کراہت تنزیہی ہے۔ اگر کسی نے ناخن یا بال کاٹ لیے تو خلاف اولا کا مرتکب تو ہوگا، لیکن اس کو گناہ نہیں ملے گا، اس کی قربانی پر کوئی فرق اور کوئی حرف نہیں آئے گا۔ لیکن استحباب کا ایک عمل ہے، حاجیوں کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں مشابہت بھی ہیں، اور اسی عشرہ ذی الحجہ میں گویا کہ حج بھی ہو رہا ہے، قربانی جیسا فریضہ بھی سر انجام دیا جا رہا ہے۔ تو اگر استحضار اور تصور کے ساتھ امیجن کر کے ہم 9 یا 5 یا 4 کچھ روزے رکھ لے، اور رات کو 2-4 رکعت نوافل پڑھ لے، اور کچھ قرآن کی تلاوت کر لے، ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری عشرہ ذی الحجہ ہو۔ اللہ ہم سب کو اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ www.darsequran.com